بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ آج ہم لیکچر نمبر 2 آف چیپٹر 2 پڑھیں گے اور اپنا چیپٹر 2 کمپلیٹ کریں گے۔ ہمارا چیپٹر 2 تھا سالونگ آ بایولوجیکل پرابلم۔ تو لاسٹ لیکچر کا اگر ہم کوئکلی ریکیپ لیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریکگنیشن آف پرابلم کسے کہتے ہیں، آبزرویشن کتنی طرح کی ہوتی ہے، ہائپوتھیسس کیسے فارم کیے جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، پھر ڈیڈکشنز یعنی اف اینڈ دین ریزننگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیریمنٹ اینڈ کنٹرول، ایکسپیریمنٹ کے 2 پارٹ جو کہ کنٹرول اور ایکسپیریمنٹ گروپ ہے وہ پڑھا، اور ملیریا کی کیس اسٹڈی پڑھی۔ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ڈی ایم کیا کہ ملیریا کی کیس اسٹڈی آپ دوبارہ سے بتا دیں، تو آئی وڈ ہائیلی اپریشیٹڈ اگر وہ ویڈیو یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے ہی کمنٹ کر دیتے، تو لیکن اٹس اوکے، آئندہ سے آپ کو کبھی بھی لیکچر میں نہ کچھ سمجھ آئے تو آپ ویڈیو کے نیچے جو کامنٹ سیکشن ہے وہاں پہ سوال کیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے وہی سوال باقی دوسرے بہت سارے اسٹوڈنٹ کا ہو۔ تو ان اسٹوڈنٹ کو چونکہ میں پرسنلی جانتی تھی، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے دوبارہ ایکسپلین کی ریکویسٹ کی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کی طرح اور دوسرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں جن کو ملیریا کیس اسٹڈی نہ سمجھ آئی ہو، تو اس کو ہم کوئکلی ریویو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملیریا ایک ریئل بایولوجیکل پرابلم تھا۔ پرانے زمانے میں، آج سے 1500 سال پہلے جب لوگوں کو ملیریا ہوتا تھا، یا 1000 سال پہلے جب لوگوں کو ملیریا ہوتا تھا، تو لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ بری ہوا سے پھیلتی ہے یا گندے پانی پینے سے پھیلتی ہے۔ جب لوگوں نے اس کے اوپر ہائپوتھیسس بنایا، وہ ہائپوتھیسس فیل ہو گیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ ملیریا جو ہے وہ گندے پانی سے نہیں پھیلتا، بری ہوا سے نہیں پھیلتا۔ اس کے بعد جب 17 سینچری میں ہمارے پاس مائکروسکوپ آیا انوینٹ ہو کے، تو ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے لاروین، انہوں نے دیکھا کہ ملیریا پیشنٹ کے بلڈ میں کوئی چیز ہے، سم تھنگ از ان دا بلڈ آف ملیریا پیشنٹ، اور وہ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ٹائپ جو چیز ہے اس کی وجہ سے یہ ملیریا کاز ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اپنا ہائپوتھیسس یہ پیش کر دیا کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، ٹھیک ہے۔ اور انہی دنوں میں 17th سینچری کے مڈ کی بات ہے، کوائنن نام کی ایک میڈیسن آ گئی جس سے جو ملیریا سے بخار ہوتا تھا اس کا آرام آ گیا۔ یہ کوائنن نام کی جو میڈیسن ہے، یہ سنکونا بارک، یہ جو درختوں کی چھال ہوتی ہے اس سے مل کر بنائی گئی تھی، اور اس سے بخار کو کافی آرام آ گیا۔ تو یہ تب کنفرم ہو گیا تھا کہ ہرگز گندا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا۔ ملیریل پیشنٹ کے بلڈ میں کچھ نہ کچھ ہے ایسا جس کو پلازموڈیم کا نام دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ملیریا ہوتا ہے۔ پھر ان سائنٹسٹ نے ہائپوتھیسس بنایا پلازموڈیم ان دا کاز آف ملیریا، اور پھر ڈیڈکشن اس کے اوپر کی کہ اف پلازموڈیم کاز ہے دین سب ملیریل پیشنٹ کے بلڈ کو چیک کرنا چاہیے، ان میں بھی لازمی ہوگا۔ پھر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا جس میں انہوں نے 100 ملیریا پیشنٹ لیے اور 100 ہیلدی لیے، تو ان کا یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا۔ اس سے انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یس، جتنے بھی ملیریا کے پیشنٹ تھے ان سب کے بلڈ میں پلازموڈیم ہی تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 18 سینچری میں 1883 میں پھر نیا بایولوجیکل پرابلم ارائز یہ ہوا کہ ہاؤ ڈز پلازموڈیم گیٹ انٹو ہیومن بلڈ، کہ ہیومن بلڈ کے اندر یہ آیا کیسے؟ جو 17 سینچری میں ایک تحقیق ہو گئی ہے کہ پلازموڈیم سے ہوا تھا، وہ بلڈ میں کیسے آ گیا پلازموڈیم؟ تو پھر ڈاکٹر اے ایف اے کنگ جو تھے، انہوں نے کچھ آبزرویشنز کی، انہوں نے بڑا کینلی اس کو آبزرو کیا کہ کن کن لوگوں کو
ملیریا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ باہر سوتے تھے اور کوئی ماسکیٹو میٹ جس کو ہم مچھردانی کہتے ہیں، کوئی اس طرح کا کچھ نہیں لگاتے تھے، کوئی کوشنز نہیں کرتے تھے، کوئی احتیاط نہیں کرتے تھے، ان لوگوں میں ملیریا زیادہ تھا، اور بنسبت ان لوگوں کے جو انڈورس ہوتے تھے یا اپنے ارد گرد کوئی دھواں وغیرہ کا استعمال کرتے تھے۔ تو پھر کنگ نے کیا ہائپوتھسس دیا، انہوں نے کہا کہ یس، ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ماسکیٹو ہی ریزن ہے، ماسکیٹو نے ہی ٹرانسمٹ کیا ہے پلازموڈیم ہیومن کے اندر، اور اس کی وجہ سے ہی ملیریا ہوتا ہے۔ پھر یہ بات تو کنفرم ہو گئی، اب ماسکیٹوز میں بھی، اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، بینگ اے بایولوجی اسٹوڈنٹ یو نو ویری ویل کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نر اور مادہ بنایا ہے۔ تو ماسکیٹوز میں بھی پھر فیمیل ماسکیٹو، یعنی کہ یہ جو رونالڈ راس ایکسپیریمنٹ ہے یہ 1898 میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ جو اینوفیلز ماسکیٹو ہے، فیمیل ماسکیٹو ہے، یہ بائٹ کرتی ہے تو ملیریا ہوتا ہے، یعنی کہ صرف مچھر کے کاٹنے سے نہیں، اینوفیلوز ماسکیٹو، اینوفیلس ماسکیٹو کیا ہے؟ فیمیل ماسکیٹو ہے، اس کے کاٹنے سے ملیریا ہوتا ہے۔ اور یہ جو پلازموڈیم ہے یہ ماسکیٹو کے سٹمک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہیومن میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک ایکسپیریمنٹ کیا، انہوں نے اسپیرو کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا، وہ ایکسپیریمنٹ آج ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے، کیونکہ اپنے فرسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کو لاسٹ سلائیڈس میں کہا تھا کہ ہم اپنے چیپٹر 2 میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے میتھس بایو میں یوز ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ انہوں نے بلڈ اسپیرو والا ایکسپیریمنٹ کیا، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو ابھی آج ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ، واٹ از ڈیٹا؟ Data is defined as information such as names, dates, or value gathered from observation and experimentation. ڈیٹا وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو، تو ایکسپیریمنٹ سے پہلے اور ایکسپیریمنٹ کے دوران جو آپ کو بہت اہم معلومات ملتی ہے، ایک انفارمیشن ملتی ہے، اس سب معلومات کو آپ ڈیٹا کہتے ہو۔ اب ڈیٹا آرگنائزیشن اینڈ ڈیٹا انالیسس میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ مین کوشچن ہے اس چیپٹر کا، جو کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سب کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ڈیٹا آرگنائزیشن کسے کہتے ہیں۔ اب سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہائپوتھسس بنانے اور ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ڈیٹا آرگنائز کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو آرگنائز کرتے ہیں، اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں۔ عام آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھیں تو کوئی بھی ڈیٹا کو سجانا، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے اس کو سٹیپ وائز، تو اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو بہت سارا را مٹیریل اکٹھا ہو جاتا ہے، نمبرز ہوتے ہیں، نیمز ہوتی ہے، ڈیٹس ہوتی ہیں، اگر یہ سب ایک بکھری ہوئی فارم میں پڑا ہوا ہوگا تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو آرگنائزڈ کرتے ہیں، ٹیبلز کی فارم میں، گرافس کی فارم میں، فلو چارٹ کی فارم میں، میپس کی فارم میں، تو تب لوگوں کو وہ سمجھ آتا ہے، ریسرچ پڑھنے والے کو وہ چیز سمجھ آتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر 100 لوگوں پر ملیریا ٹیسٹ ہوا ہے اور بس اگر اتنا لکھ دیں کہ 50 پازیٹیو کیس تھے، 50 نیگیٹو تھے، تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا، اگر آئے گا بھی تو ان کو ڈیفیکلٹی ہوگی۔ تو بنسبت اس طرح لکھنے کے اگر ہم ٹیبل بنا دیں اور اس کو ٹیبل فارم میں لکھ دیں کہ آپ جو ہیں ٹیبلز کے فارم میں لکھ دیں، گرافس اور چارٹس کے فارم میں لکھ دیں کہ رزلٹ، ایک طرف ہم لکھ دیں رزلٹ پازیٹیو، دوسری طرف ہم لکھ دیں نمبر آف پیپل، ٹھیک ہے، ٹیبل کی فارم میں یا گرافس کی فارم میں یا فلو چارٹ کی فارم میں اگر ہم اس کو ایکسپلین کر دیں تو ہمارا ڈیٹا زیادہ اچھے سے آرگنائزڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ زیادہ اچھے سے پڑھنے والے کی سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ ورلڈ میپس دیکھتے ہیں، اس میں کتنا اچھے طریقے سے میپ کے اوپر ڈسٹریبیوشن
ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے، اس کو اس طرح سے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر یہ آرگنائز نہ ہو میپ صحیح طریقے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو آرگنائز کیا جائے. ٹھیک ہے، تو ڈیٹا آرگنائز کن کن طریقوں سے ہوتا ہے؟ ٹیبلز کے تھرو، گرافس کے تھرو، فلو چارٹس کے تھرو، ڈائیگرامس کے تھرو، میپس کے تھرو. ٹھیک. اب ہم ڈیٹا انالیسس کی بات کرتے ہیں. ڈیٹا انالیسس بھی آپ کے ہائپوتھسس کو پروو کرتا ہے یا ڈس پروو کرتا ہے. آپ جس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس میں میتھمیٹکس انوالو کرتے ہیں، اسٹیٹ انوالو کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم ایکسپیرو والی اگزامپل کو ان ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں روز نے کیا کیا تھا، جو سائنٹسٹ تھا جس نے یہ انوینٹ کیا تھا کہ جو ہیں ملیریا جو ہے وہ فیمیل ماسکیٹو کے کاٹنے سے ہوتا ہے. اینوفیلیز ماسکیٹو کا انہوں نے اس کو نام دیا تھا. تو اب اگر ہم اس والے پرابلم کو سولو کرتے ہوئے سمجھیں کہ پروپورشن کیا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. پروپورشن مینس جوائننگ ٹو ایکول ریشو بائی سائن آف ایکویلٹی. ٹھیک ہے، اس کو ہم لکھتے کیسے ہیں؟ یعنی کہ روز نے کیا کیا، اس نے ماسکیٹوز سے 20 اسپیرو کو کٹوایا. ٹھیک ہے، ان 20 میں سے 14 جو ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ ملیریا ہو گیا. تو اگر اف ماسکیٹو بائٹ 100 اسپیرو، اگر ماسکیٹو 100 اسپیرو کو کاٹے تو پھر کتنے کو ملیریا ہوگا؟ تو جب ہم یہ سولو کریں گے نا ایکویشن تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا پروپورشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم اسپیرو کا پرابلم کس طرح سے سولو کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ 14 میں سے 20 اسپیرو کو ملیریا ہوا تھا. کوشچن یہ آیا کہ اگر 100 اسپیرو کو ملیریا ہو، ٹھیک ہے، ہاؤ مینی آف 100 اسپیرو ول گیٹ ملیریا. اگر 100 کو کاٹا ہو تو پھر کتنوں کو ملیریا ہوگا؟ تو سب سے پہلے جو ہماری نون ویلیو ہے، جو ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو اسٹیپ 1 میں لکھیں گے جو ہمیں گیون ہے. تو کتنے لوگوں کو، کتنی چڑیا کو کاٹا تھا مچھر؟ 20 کو. ملیریا کتنا کو ہوا؟ 14 کو. نیو کوسچن میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر 100 اسپیرو کو مچھر کاٹے تو کتنوں کو ملیریا ہوگا؟ یہ ان نون ہے، ایکس ہے. اسٹیپ 2 میں ہم نے کیا کیا؟ اپنی سیٹ اپ کی پروپورشنز. کیسے سیٹ اپ کی؟ 14 ہم نے وہ اسپیرو لکھی جن کو ملیریا ہوا تھا، کتنے میں سے؟ 20 میں سے. تو 14 آگے ریشیو کا سائن بنایا، 20 بنا دیا، برابر ہے، ایکول ہے کس کے؟ ایکس کے، جو ہمیں ان نون ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اس کا سامنے ہم نے کتنا ریشو بنا دیا؟ 100 اسپیرو کو ماسکیٹو نے کاٹا ہوا ہے، لیکن ملیریا کتنوں کو ہوا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ ایکس ہے، ان نون ہے. اب ہم نے کیا کیا؟ کراس ملٹیپلیکیشن کی. ہم نے 20 کو ملٹیپلائی کر دیا ایکس سے جو کہ ان نون ویلیو ہے، اور 14 کو کر دیا 100 سے. تو جب 14 کو 100 سے کیا تو وہ obviously 1400 ہو گیا. تو یہاں پہ جو 20x تھا وہ اسٹیپ 4 میں جا کے 20 1400 سے ڈیوائڈ ہو گیا. تو ہمارے پاس آنسر کیا آیا؟ 70. یعنی کہ 70 آؤٹ آف 100 اسپیرو ول گیٹ ملیریا. تو یہاں پہ پروپورشن کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسٹیٹسٹک انوالو ہوتی ہے ہماری بائیولوجی میں جب ہم ڈیٹا انالائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب ہم کیا کر رہے ہیں؟ پروپورشن وغیرہ، یہ سب ڈیٹا انالیسز ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہم نے اس کو ٹیبل فارم میں، گراف فارم میں سجایا تھا وہ ڈیٹا آرگنائزیشن تھا، یہ ڈیٹا انالیسز ہے. اب اسٹیٹسٹک کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹسٹک آر آ مین آف سمرائزنگ ڈیٹا تھرو دا کیلکولیٹنگ آف مین ویلیو. اب مین کا فارمولا آپ کو اگر نہیں پتا تو آج سیکھ لیں، بہت ایزی ہوتا ہے. مین کا مطلب ہوتا ہے سم آف آل ویلیوز، نمبر آف ویلیوز. ٹھیک ہے، آپ ڈیوائڈ کرتے ہو نمبر آف ویلیوز سے. فار ایگزامپل ایک نئی مثال سے سمجھتے ہیں. اگر میں نے آپ کو بتایا کہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے یہ ڈیز ہیں اور ان میں یہ ٹیمپریچر ریڈنگ آئی ہے،
36, 37, 38, 37, 37. تو ان 5 days کے ٹیمپریچر کو آپ پلس کرو گے سم آف آل ویلیوز، اینڈ دین آپ اس کو ڈیوائڈ کرو گے نمبر آف ویلیوز، یعنی کتنے ڈیز تھے، 1 2 3 4 5. تو جب آپ ڈیوائڈ کرو گے تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ کہلائے گا مین اس ویلیو کا. ٹھیک ہے، تو اب وائی اسٹیٹسٹک میٹرز یہ کیوں ضروری ہے؟ بیکاز ٹرانسفارم کرتی ہے را نمبر کو یوزفل انفارمیشن میں. ٹھیک ہے، اور الاؤ کرتی ہے فیئر کمپیریزن بٹوین گروپس. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ پیٹرن ٹرینڈ پتہ چلتا ہے ڈیٹا میں. ریکوائرڈ فار ویلڈ سائنٹیفک رپورٹنگ، ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کا ہائپوتھسس جو آپ نے بنایا تھا آیا وہ ریجیکٹ ہوا ہے یا آیا وہ ایکسیپٹ ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک ویلیو جنریٹ کر دیتا ہے نا کہ اتنے پرسنٹ لوگوں کو یہ ہوا اور اتنے لوگوں کو یہ ہوا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ایک ویلیو جنریٹ ہو جاتی ہے، ایک اوتھینٹک رزلٹ پتہ چل جاتا ہے، آپ کے ہائپوتھسس کو کنفرم کر دیتا ہے. تو جیسے کہ ہم نے اپنے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے میتھس بہت ضروری ہے، پارٹ آف بایولوجی ہے، اسی طرح سے ڈفرینٹ دوسری برانچز بھی ضروری ہیں، جیسے کہ جین فائنڈنگ ہے، پروٹین انٹریکشن ہے، پروٹین اسٹرکچر ہے، بائیو انفارمیٹکس ہے. ان سب میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ضروری ہوتا ہے ہمارا. اب ڈی این اے میں تقریباً جین فائنڈنگ میں میتھس کیسے ضروری ہے؟ اب دیکھیں ڈی این اے میں تقریباً 3 بلین لیٹرز ہیں، ان کو انالائز کرنے کے لیے میتھس اور کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے. پروٹین کا اگر آپ 3D شیپ بنانے لگو سمجھنے کے لیے تو وہ کیسے بنتا ہے، اس کے لیے بھی میتھس کیلکولیشن کو ضروری ہوتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ آپ نے پروٹین کا سٹرکچر پورا سمجھنا ہوتا ہے، پروٹین کا انٹریکشن سمجھنا ہوتا ہے. اسی طرح بائیو انفارمیٹک کی جو فیلڈ ہے، بائیو انفارمیٹکس، یہ بنا ہے بایولوجی پلس کمپیوٹر پلس اسٹیٹسٹک سے، ان تینوں کا کمبینیشن ہے. اسی فیلڈ نے کووڈ ویکسین جیسی دریافت کی، جلدی بنانے میں ہیلپ کی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں لنک کرتی ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ بائیو انفارمیٹکس کیا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ اس میں کمپیوٹر اور اسٹیٹ کی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے، بایولوجیکل ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے نیو انوینشن کرتے ہو، نیو چیزیں کرتے ہو. جس کی سب سے بڑی آپ کو میں نے اگزامپل دی وہ کیا ہے، وہ ہے آپ کی کووڈ کی ویکسین. اس نے بڑا ہیلپ کیا بائیو انفارمیٹکس نے کووڈ کی ویکسین میں، تو یہ بڑی ہیلپ فل ہوئی. ٹھیک ہے، تو آج اگر ہم اپنے چیپٹر 2 کو ایک نظر دیکھیں، کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں تو. ابھی بھی اگر آپ کو چیپٹر 2 میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ضرور ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے پوچھیے گا، ہو سکتا ہے وہ دوسرے بہت سارے بچوں کا سوال ہو. تو بایولوجیکل میتھڈ میں ہم نے 7 اسٹیپس پڑھے تھے. ملیریا کی کیس اسٹڈی ابھی ہم نے دوبارہ سے آپ کو بتا دی. ڈیٹا آرگنائزیشن اینڈ انالیسس کیا ہوتا ہے یہ ہم نے سمجھا، اور میتھمیٹکس کا کیا رول ہے بایولوجی میں یہ سمجھا. اس کے بعد ہم نے چیپٹر 2 کے جو کی وکیبلری ہے اس کو لکھ دیا یہاں پہ، آپ اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں کہ ہر ایک کے بارے میں ہم نے ایک کی وکیبلری بنا دی تاکہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایزی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا چیپٹر 2 کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ چیپٹر 3 جو کہ بایو ڈائیورسٹی ہے، اباؤٹ کلاسیفیکیشن اینڈ اباؤٹ 5 کنگڈم. انشاءاللہ وہ جلد آپ کے لیے اپلوڈ ہو جائے گا. اللہ حافظ.